أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں اگر آئے اور مندر والی جگہ پہ آ کے ہم نے نماز ابھی ادا کی عصر کی. جب ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے تو پوری دنیا کی طاغوتی قوتیں اور پاکستان میں موجود یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادوں نے کہا کہ یہ شاید مائنورٹی رائٹس پہ ڈاکہ مار رہے تھے. ہم نے صرف آپ کی اٹینشن حاصل کرنا چاہیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ آپ کے افغانستان میں امریکہ نے کیا مدر آف آل بامز گرائے. 6 سے 12 سال کے درمیان کے بچوں کو آپ لوگوں نے شہید کیا. کسی بہانے تو یہ دیکھ لو گے. یہ دیکھو یہ آپ نے بوسنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ. یہ ان کے چیتھڑے اڑائے گئے. خدا کا واسطہ اقوام عالم اس چیز پہ توجہ دے دے. اور پھر یہ دیکھو برما میں جب مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کر کے ننگا کر کے درختوں سے لٹکایا جاتا ہے اور ان کے تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں, زندہ جلا کے لوگوں کو بگایا جاتا ہے اور میڈیا وہاں پر صرف ویڈیوز بنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہم صرف یہ بتانے آئے تھے آپ لوگوں کو دنیا میں جو مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز کی سی ڈیز بنا کے 2004-05 کی دہائی میں پوری دنیا میں وائرل کرائی گئی عراق میں, اور یہ بتایا گیا کہ اگر امریکہ سے ٹکر لوگے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا. معصوم بچوں کو innocent children they were incinerated with the white phosphorus انہیں جلایا گیا تیزاب کے ساتھ. یہ بتانے ہم لوگ آئے تھے. اور پھر یہ کشمیر اللہ پیلٹ گن کے ساتھ یہ مودی صاحب آپ نے یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا. آپ لوگوں نے گجرات میں کیا کیا, آپ لوگوں نے جوناگڑھ میں آپ لوگوں نے حیدرآباد دکن میں کیا کیا, آپ لوگوں نے ممبئی میں کیا کیا. یہ سٹیزن شپ ایکٹ جو آپ لوگوں نے فراڈ کیا, اس کے بعد جب مسلمان نکلے ان کو سنسار کیا گیا, انہیں درمیان میں بٹھا کے ہزاروں لوگوں نے پتھر مار کے شہید کیا. یہ سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہیں. آگے یہ لبنان میں کیا کیا تم لوگوں نے معصوم مسلمانوں کے ساتھ, نیوکلیئر ویپنز تم لوگوں نے گرائے. یہ تم لوگوں نے فلسطین میں کیا کیا, the land of Palestine is being occupied on daily basis by the bloody Israel armed forces. اور ان کو دہشت گرد نہیں کہتے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں عافیہ صدیقی کے گھر گیا 2 دن پہلے, اس کی والدہ اور اس کی بہن نے مجھے کہا کہ عافیہ صدیقی کو برہنہ کر کے لایا گیا عدالت میں اور کہا کہ قرآن کے اوپر سے چلو, اس کے بعد جا کے ہم تمہاری بات سنیں گے. اور کہا جو اس نے جب جج سے کہا کہ جج صاحب یہ نہ کروائیں اور جو مرضی سزا دیں, جج نے کہا میں جو بات کہوں گا وہ قانون ہوگا. یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں امریکنز. اب دیکھو کسی بہانے سے ہمیں یہ لوگ سن لیں. یہ تم لوگوں نے شام کے ساتھ کیا جب بچوں پہ تیزاب پھینکا جاتا تھا, جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. ہم تمہیں صرف یہ چیزیں بتانے ہیں. پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز. یہاں یوحنا آباد میں 2 حفاظ کرام کو زندہ جلایا گیا, ہم نے نہیں جواب دیا. ہم نے کہا چلو مائنورٹیز نے کیا, کرسچنز نے کیا, ہم نے کہا نہیں نو ایشو. ہم لوگ مطمئن ہو گئے. ہم لوگوں نے کہا خیر ہے. یہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی گئی, چرچز کو کھولا گیا, ہم نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے قائد اعظم نے ہمیں درس دیا تھا پیار محبت کا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے قائد اعظم سے پہلے قائد اعظم نے رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین کو فالو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے جینے کا حق دو, ان کی پروٹیکشن ہم کریں گے. اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ہندو سے عیسائی کے ساتھ زیادتی ہوگی, سب سے پہلے شہیر سیالوی, سب سے پہلے یہ MSO SYP, یہ ساری تنظیمیں MSF وغیرہ, آپ مسلم طلبہ محاذ آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم پہنچیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. یہ آپ ہمارے آپ لوگ وہ ہیں, شہری ہیں, لیکن ہم صرف اقوام عالم کی توجہ ٹالنا چاہتے تھے کہ وہ ادھر آ کے دیکھے کہ کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے. ہم لوگ یہ آخری بار ہے کہ آپ سے منتیں کر رہے ہیں, اگلی بار ہم منتیں نہیں کریں گے, اگلی بار ہم عملی طور پہ محمود غزنوی کے وارث بن کے آئیں گے انشاءاللہ. آگے ہم پہ بدماشی کرتا ہے کہ بابری مسجد کو وہ رام مندر میں منتقل کرتا ہے, اور پھر بدماشی کر کے یہ بولتا ہے کہ بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں. تو جناب مودی صاحب, آپ اور آپ کے چمچے کھڑچے اور امریکہ کے کتے نہلانے والے روک سکتے ہو تو روک لو. آج یہ عوام عصر کی نماز اسی مندر والی جگہ پہ جا کے پڑھے گی جہاں کا اعلان ہوا ہے. تیرا ایک اشارہ
دوستان ذی وقار، جس نے وضو نہیں کیا وضو کر لے. یہ قائدین لون صاحب، ہمارے مرکزی صدر صاحب یہ خطاب فرمائیں گے اور سیدھا رخ وہاں ہوگا. آج اس جگہ کا نام بابری مسجد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور بات بتاؤں، ایک اور سنیں، وہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ مسجد کسی مکتبہ فکر کی نہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. یہاں ہر مکتبہ فکر کا انسان آ کے نماز مسلمان پڑھ سکتا ہے. آج سے فرقہ واریت کا خاتمہ انشاءاللہ. آج سے یہ حیدر کرار کے شیر دوبارہ بت شکنی کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. آج سے یہ حیدر کرار کے شیر، آج سے یہ سیدنا عمر فاروق کے دلیر سپاہی، یہ بت شکن محمود غزنوی کے سپاہی آج کے بعد مسلمانوں کے پیسوں پہ یہ بت پرستی کی اجازت نہیں دیں گے.